لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على المرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا الذي يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم الولد سر لأبيه صلوات محمد معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء اور دعائے جناب فاطمہ زہرا مستحقین جنت انبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والوں تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اور کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حسین کا زادار بنایا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں رکھا اس پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تو علی کا شیعہ بنا کے بھیجا اس پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا یہ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے کہ جو خدا نے ہمارے دامن غربت میں ڈالا یہ مجالس ہے جو عنوان خمسہ منعقد ہو رہا ہے اس کی آج چوتھی مجلس اپنے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آپ کے درمیان تشریف لایا اور آپ لوگ مجھے سننے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں یقیناً اس کا اجر آپ کو مادر امام حسین علیہ السلام عطا فرمائے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ الولد سر لأبیہ کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے دیکھیے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک فطرہ آپ کے دیار محبت میں رکھتا چلوں ابھی میں نے ایک فطرہ کہا کہ اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حسین کا زادار بنایا ایک فطرہ میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان اور بڑے دل پر لکھیے گا اور پروردگار عالم کا ہم جتنا احسان ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اس جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا شرف دیا دیکھیے جو سمجھ گئے ان کی سماعتوں کو سلام جو نہیں سمجھا ہے انہیں میں سمجھائے دیتا ہوں اس اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا شرف دیا جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا شرف دیا میں نے جنت نما ایسی نہیں کہا ہے بلکہ رسول مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جناب سلمان وہاں تشریف فرما تھے ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ فضا جنت میں جائے گی وہیں پر سلمان بیٹھے تھے اٹھے آئے دروازے زہرا پر آنے کے بعد دق الباب کیا
اندر سے جناب فضا کی آواز، سلمان بھائی خیریت تو ہے؟ کہ فضا مبارک ہو تم جنت میں جاؤ گی۔ فضا نے اندر سے کہا سلمان بھائی جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی فضا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں رہتی ہی جنت میں ہوں؟ بی بی کی آواز آئے گی اب بھی نہیں سمجھے؟ جہاں علی رہتے ہوں، جہاں حسن رہتے ہوں، جہاں فاطمہ رہتی ہوں، جہاں رسول سلامی کے لیے آئے، جہاں حسین جیسا شہزادہ رہے، وہی جگہ تو جنت ہوا کرتی ہے۔ اب آپ کے سماعتوں کے حوالے فقرہ ہے، یعنی بی بی فضا نے ہمیں ایک معیار بتا دیا کہ جہاں پنجے تن ہوں گے وہ جگہ جنت ہوگی، جہاں پنجے تن ہوں گے وہ جگہ جنت ہوگی۔ ہم نے حسین کا فرشیازہ بچھایا، محمد بھی چلے آئے، علی بھی چلے آئے، حسن بھی چلے آئے، حسین بھی چلے آئے۔ جنت سے کم نہیں ہے۔ نوجوانوں حسین کا ذاکر سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے ایک پیغام ہے تو ایک دل پر لکھیے گا، حسین کا ذاکر سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے، حسین کا خادم سمجھ کے یاد رکھیے کہ جب بھی فرشتہ پہ آنا تو باوضو ہو کے آنا، اور کوشش یہ کیا کرو کہ فرشتہ بچتے ہی فرشتہ پہ تشریف لے آؤ۔ اس لیے کہ ایک پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، یاد رکھیے کہ یہ فرشتہ جب بچتا ہے خالی ہم نہیں آتے بلکہ رسول کی بیٹی بھی آتی ہے، رسول بھی تشریف فرمان، وہ آتے ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنے، ہے نا؟ کہ بات تو سب جانتے کہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر تم اپنے گھر پر کسی بڑے آدمی کو انوائٹ کرو، کسی منتری کو انوائٹ کرو تو کوشش کیا رہتی ہے؟ اگر اس نے آپ کو 8 بجے کا وقت دیا ہے تو تم کوشش یہ کرو گے 7:30 بجے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اور اکیلے نہیں جاتے، 2-4 لڑکوں کو ساتھ میں لے کر رہتے ہیں۔ دیکھو ہم نے فلاں صاحب کو بلایا، بہت بڑے آدمی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ آئے ہم انہیں نہ ملے وہ ناراض ہو کے چلے جائیں۔ 7-8 آدمی استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب میرا تم سے سوال ہے، جس کو تھوڑا سا پد مل جائے، دنیاوی پد، اس کے لیے تو اتنا اہتمام ہوتا ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مثال ہے؟ کیا پہلے بیٹھ کو انتظار کوشش کیا کرو نوجوان کہ فرش پیچھے اور فوراً چلے آؤ۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تمیز باندھنے کا میں آتی نہیں ہے، یہاں سے فکرے آپ سے دیکھیے۔ عقلمند لوگوں کا کہنا یہ ہے، عاقل لوگوں کا کہنا یہ ہے، مائنڈیڈ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ذہین لوگوں کا کہنا یہ ہے، پڑھے لکھے افراد کا کہنا یہ ہے، سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان کے اندر فقط ایک صفت پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں اگر ڈاکٹر بھی ہے تو وکیل بھی ہو، لیکن میرے ساتھ رہیے میں جس منزل پہ لے کے آ رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک وقت میں وکیل بھی ہے تو جج بھی ہو، اگر ایک وقت میں سپاہی ہے تو دروغہ بھی ہو، اگر دروغہ ہے تو ایس پی بھی ہو، یعنی ایک وقت میں ایک انسان کے اندر صرف ایک صفت پائی جائے گی، اور اگر زیادہ سے زیادہ پائی جا سکتی ہے تو وہ دو، اور اگر زیادہ صفتوں کا کلمہ ہی ہوگا تو حد سے زیادہ 3 صفتیں پائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کسی کے اندر صفت نہیں پائی جاتی۔ یعنی ساری دنیا نے یہ لکھ دیا کہ ایک وقت میں ایک انسان کے اندر بس ایک صفت پائی جائے گی، یا زیادہ سے زیادہ 2 یا اس سے زیادہ 3، اس سے زیادہ کسی کے اندر صفت نہیں پائی جاتی۔ لیکن کائنات میں وہی ذات ہے میرے مولا علی کی جس میں ایک وقت میں ساری صفتیں سمجھ کے آ گئی۔ کائنات میں وہی ذات ہے میرے مولا علی کی، فقہ سنیے گا، جس میں ایک وقت میں ساری صفتیں سمجھ کے آ گئی۔ تو منبر پہ آئے تو خطیب بن جائے، میدان میں آئے تو لاپتہ بن جائے، چادر اوڑے تو نبی بن جائے، چادر ہٹائے تو ولی بن جائے، ارے ٹھوکر مارے تو نصیر
آ گئی تو ممبر پہ آئے تو خطیب بن جائے، میدان میں آئے تو لاپتہ بن جائے، قلم چلائے تو ادیب بن جائے، چادر اوڑھے تو نبی بن جائے، چادر ہٹائے تو ولی بن جائے، ارے ٹھوکر مارے تو نصیریوں کا خدا بن جائے۔ اسی علی نے فرمایا الولد سر لابی، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، تو علی ہے راز تو بیٹا کون؟ خدا کے لیے جتنی دیر پڑھوں گا غازی عباس پڑھوں گا، ایک لمحے کے لیے ہٹوں گا نہیں اور آپ لوگوں کو ہٹنے نہیں دوں گا، لیکن اگر غازی کا تذکرہ سننا ہے تو ذہنوں کو آمادہ کیجئے گا، اس لیے کہ غازی کا تذکرہ وفاداروں میں ہوتا ہے، غداروں میں نہیں ہوتا۔ غازی کا تذکرہ سننا ہے تو ذہنوں کو آمادہ کیجئے گا۔ فقرہ پڑھ رہا ہوں نوجوانوں، یہاں سے لے کر وہاں تک خون جگر آپ کے دل پر ہے۔ علی نے فرمایا الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، علی ہے راز، علی ہے باپ، اور سرکار بیٹا کون؟ کا بیٹا وہ ہے کہ جس نے 11 برس کے سن میں صفین کا نشہ ڈال دیا ہو، 11 برس کے سن میں، نہیں جو ابھی خاموش ہے وہ پھر سے طرح سنیے، جس نے 11 برس کے سن میں صفین کا نشہ بدل دیا، اسے عباس کہتے ہیں سرکار جس نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے یزیدیوں کے دلوں کی دھڑکنیں روک دی ہو، اسے عباس کہا جاتا۔ عباس ہے کون؟ عباس ہے تمنا علی۔ کہ دیکھیں پہلے تو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ تمنا کہتے کسے ہیں، تمنا جاگتی کب ہے، تمنا بیدار کب ہوتی ہے، اس تمنا کا محرک ہے کون؟ میں نے بزرگوں سے پوچھا، مجھ سے ایک صاحب نے کہا سرکار اگر آپ کو یہ معلوم کرنا کہ تمنا جاگتی کب ہے، بیدار کب ہوتی ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، ایک زندہ آدمی سے ملیے، ایک مردہ سے ملیے، فوراً پتہ چل جائے گا تمنا جاگتی کب ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں گھر سے نکلا، آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے کہا بھیا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ کہنے کہ مولانا ہمیں تخت مل جائے، ہمیں تاج مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہم اچھا مکان بنا لے، ہم پڑھ لکھ کر ہمارا بیٹا بڑا آدمی بن جائے، ہماری بیٹیوں کی اچھا جگہ شادی ہو جائے، مولانا ساری کائنات کی دولت ہمارے پاس آ جائے۔ اتنی تمنائیں سنائی کہ کان کے پردوں نے چندھانا شروع کر دیا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا، میں نے کہا چلو ان سے تو پوچھ لیا کسی مردہ کو تلاش کرتے ہیں کہ ایک اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آج ہی اچھا موقع ہے، آج ہی پتہ چل جائے گا تمنا جاگتی کب ہے، تمنا بیدار کب ہوتی ہے۔ میں وہاں پہنچا کہ جہاں میت رکھی تھی، میں اس کمرے میں گیا، میت کا بازو پکڑا، میں نے کہا بھیا تمہاری تمنا کیا ہے، کس سے تمہارا سوڑیاں پڑھوائے، کس سے تمہارا چالیسواں پڑھوائے، کس سے تمہیں غسل دلوائے، کس سے تمہیں کفن دلوائے۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں باہر سے 2 لڑکے آئے، انہوں نے آ کے میرا بازو پکڑا، چلیے مولانا کو ہاسپٹل لے کر چلیے مولانا کو ہسپتال لے کر چلیے۔ میں نے کہا بھیا کیا ہوا، میں اچھا خاصا تو ہوں، کہ مولانا لگتا ہے مرنے والے سے بڑا گہرا رشتہ تھا، موت کی خبر سن کے ذہنی توازن بگڑ گیا۔ میں نے کہا بھیا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہنے لگے مولانا اگر ٹھیک ٹھاک ہوتے تو مرنے والے سے تمنا تھوڑی پوچھتے۔ خدا کے لیے فکر رائے گا جانے دیجیے گا، میں جس مقام پہ لے کے آ رہا ہوں، مولانا اگر اچھے خاصے ہوتے تو آپ مرنے والے سے تمنا تھوڑی پوچھتے۔ میں نے کہا بھیا یہ بتائیے موت ان کو آئی ہے کہ تمنا کو؟ کہنے لگے سرکار یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو آپ قرآن سے پوچھئے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے بڑھ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، نہ موت جسم کو آتی ہے نہ موت تمنا کو آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو۔ خدا کے لیے نوجوانوں بیدار رہیے گا، میں جس مقام پہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا قرآن نے تو بتا دیا نہ موت نفس کو اور جسم کو آتی ہے نہ موت تمنا کو آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب موت نفس کو آتی ہے تو پھر تمنا کیوں مر گئی؟ کہنے لگے سرکار معاملہ یہ ہے کہ ہر تمنا کے محرک کا نام ہے نفس۔ خدا کے لیے فکر رہے دیجیے گا، ہر تمنا کے محرک کا نام ہے نفس، یعنی جس کے پاس نفس ہوگا اس کی تمنا ہوگی۔ آپ کا نفس، آپ کی تمنا، میرا نفس، میری تمنا، تو پھر ساری کائنات کو ماننا پڑے گا۔ اگر علی نے شب ہجرت سے پہلے تمنا کی تو عباس تمنا علی، اور اگر شب ہجرت کے بعد تمنا کی تو نفس کو اللہ خرید چکا۔
تو عباس تمنا علی، اور اگر شب ہجرت کی بات تمنا کی تو نفس تو اللہ خرید چکا، پھر علی عباس تمنا علی نہیں، تمنا خدا کا نام ہے۔ پھر ذرا سنیے نوجوانوں، خون جگر آپ کے اندر پر ہے، سرکار عباس کی عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حسن و حسین جیسے شہزادے ہونے کے بعد علی جیسا مولا نماز شب میں جسے مانگے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ لوگ ابھی خاموش ہے نا کہ اچھا جملہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ عباس کا ذکر سننا ہے تو تھوڑا سا ذہنوں کو آمادہ کیجئے گا۔ لو آپ کے مزاج کا مصرف فقرہ پڑھے دیتا ہوں، دیکھیے حیدر کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، مگر دونوں شیروں میں بڑا فرق ہے کہ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے الگ کر کے چھوڑ دے، مگر عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ سے نظریں اٹھائے شکار خود بخود گر جائے۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ سے نظریں اٹھائے شکار خود بخود گر جائے۔ دیکھیے کائنات کا کوئی کتنا بھی بڑا جھوٹا انسان کیوں نہ ہو، ہر جگہ جھوٹ بول دے گا، مگر بار کا ہے عباس ایسی ہے جہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ عباس کا جلال کتنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سبھی لفظوں کو پہلے تولتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لفظ کھولتے ہیں۔ درے عباس کی ہیبت نہ پوچھو کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں۔ عباس دیکھیں دو جلال بڑے مشہور ہوئے، ایک موسیٰ کا جلال، ایک عباس کا جلال۔ موسیٰ کا جلال بھی مشہور، عباس کا جلال بھی مشہور۔ موسیٰ کو معجزہ ملا عصا، عباس کو ملا علم۔ لوگ علم اٹھانے والے ہیں تو میرے ساتھ بولیں گے، موسیٰ کو معجزہ ملا عصا، عباس کو ملا علم۔ موسیٰ کا معجزہ، موسیٰ کا عصا لوگوں کو مرادیں نہیں دیتا تھا، لیکن عباس کی قسم، عباس کے علم سے جب بھی کچھ مانگا ملا ضرور ہے۔ موسیٰ کا عصا عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ موسیٰ کو معجزہ ملا عصا، عباس کو ملا علم۔ موسیٰ کا عصا لوگوں کو مرادیں نہیں دیتا تھا، لیکن عباس کی قسم، عباس کے علم سے جب بھی کچھ مانگا ملا ضرور ہے۔ اچھا یہ بتائیے، موسیٰ کا بھی جلال مشہور، عباس کا بھی جلال مشہور۔ موسیٰ جب تک تھے تب تک تھا معجزہ، سمجھ گئے ان کی سماعت کو سلام۔ موسیٰ جب تک تھے تب تک تھا معجزہ، موسیٰ گئے معجزہ بھی گیا، لیکن عباس کو بازو کٹائے 1400 صدیاں گزر گئی، عباس نے 2 ہاتھ کٹائے، کروڑوں ہاتھوں میں عباس کا علم اٹھا لیا۔ سلام علیہ محمد کروڑوں ہاتھوں نے غازی کا علم اٹھا لیا۔ دیکھیں جیسے نام بدنام، جگہ بدنام، منصب بدنام، رشتے بدنام، رشتے بدنام ہے کہ نہیں، نام بدنام ہے کہ نہیں۔ آپ کسی کے بیٹے کو کہہ کے دکھائیے، مولانا آپ کا بیٹا بڑا شیطان ہے، خوش ہو جائے گا، جی سرکار۔ آپ کہہ کے دیکھیے تمہارا بیٹا بڑا یزید ہے، فوراً کہے گا آج سے مجھے اپنی شکل نہ دکھا دینا، تیرا میرا رشتہ ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہونا گوارا ہے، یزید ہونا گوارا نہیں ہے۔ نام بدنام ہے کہ نہیں، منصب بدنام، جگہ بدنام، جگہ بدنام ہے کہ نہیں، کوفہ۔ آپ کسی کو کہہ کے نہیں کہ تم بالکل کوفی جیسے لگتے ہو، ناراض ہو جائے گا۔ رشتے بدنام، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ رشتے کون سے
بدنام, چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام, شوہر بیوی کا رشتہ بدنام, باپ بیٹے کا رشتہ بدنام, چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام, بھائی بھائی کا رشتہ بدنام. چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام تھا کہ نہیں؟ ابراہیم اور آزر. شوہر بیوی کا رشتہ بدنام تھا کہ نہیں؟ جناب نوح کی بیوی نے نوح کا کہنا نہیں مانا. باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا کہ نہیں؟ نوح کے بیٹے نے نوح کا کہنا نہیں مانا. بھائی بھائی کے رشتے بدنام تھے. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا. سارے رشتے گھبرائے ہوئے, شرمائے ہوئے مدینے کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کون ہمیں عزت دلائے گا, اب کون ہمیں عزت دلائے گا, اب کون ہمیں عزت دلائے گا. ابو طالب کے گھرانے نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں بھی عزت دلائیں گے. پسند آئے تو بولیے گا اور اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا. یہ بتائیے چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام تھا کہ نہیں؟ جناب ابراہیم اور آزر کا رشتہ بدنام تھا. اس رشتے کو کس نے بچایا؟ اس رشتے کو ابو طالب نے بچایا. اپنے بیٹوں کی جگہ محمد کو لٹایا, محمد کی جگہ بیٹوں کو لٹایا, اس رشتے کی عزت بچائی. شوہر بیوی کا رشتہ بدنام تھا, شوہر بیوی کا رشتہ بدنام ہو چکا تھا. جناب خدیجہ نے محمد پہ ساری دولت لٹا دی, کی عزت بچائی. باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا, اس رشتے کو کون بچائے کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے اس رشتے کی عزت کو بچایا. تو چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام تھا, جناب ابو طالب نے بچایا. شوہر بیوی کا رشتہ بدنام تھا, جناب خدیجہ نے بچایا. باپ بیٹے کا رشتہ بدنام تھا, جناب علی اصغر نے بچایا. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا, اس رشتے کو کس نے بچایا؟ عباس نے ساری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا, اس رشتے کی عزت بچائی. ساری رشتوں کو بچانے والا ہے ابو طالب کا گھرانہ. عباس نے ساری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا, جب بھی کہا ہے وہ آپ کا کہا. اسی لیے دیکھیں میں شعر پڑھتا نہیں ہوں, لیکن کیونکہ موضوع سے متصل ہے اس لیے آپ کو سنائی دیتا ہوں. سنیے, اسی لیے تو قمر جلالی نے کہا تھا کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف, یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا, کیا نا بھائی نے یہ دیے ہوتے, ایک عباس دے دیا ہوتا. اللہ اکبر. اچھا میں تم سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے جب کسی سے سوال کیا جاتا تو یا تو ہاں میں جواب آتا یا نہ میں آتا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے بھی تو پلٹ کے جواب دیا ہوگا, یا تو ہاں میں دیا ہوگا یا نہ میں دیا ہوگا. اب اللہ کا جواب سنیے, رب سے بولے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پر بھی کیا ہوتا, کیا بھائی نے یہ دیے ہوتے, ایک عباس دے دیا ہوتا. ارے بولا ہوگا خدا کے یوسف سے, بولا ہوگا خدا کے یوسف سے, حق کا الماس کیسے دے دیتا, تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بدور, تم کو عباس کیسے دے. شبیر ہو نما علی, عباس سے تمنا ہے علی. اور عباس نے علی نے یہی تو کہا تھا اپنے بھائی عقیل سے, میرے بھائی عقیل جاؤ ایک بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو. میں نے کہا مولا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو؟ فقط مولا یہ کہہ دیتے کہ ایک لڑکی تلاش کرو. مولا نے کہا آج ہی تو میں دنیا کو فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا, جو علی بزدلوں کی بیٹی نہیں لیتا وہ بزدلوں کو بیٹی کیسے دے دے گا. جاؤ میرے بھائی ایک بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. اب فکر سنیے گا, جناب عقیل کو نصاب عرب کہا جاتا تھا. عرب کے سارے شجرے جناب عقیل کی انگلیوں کا ہوتے تھے, اس لیے لوگوں کو پتا تھا کہ عقیل جانتے ہیں میں کس نسل سے ہوں. لیکن جیسے ہی علی نے یہ کہا تو لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ آ گئے. وہ سب سوچ رہے ہیں عقیل میرے دروازے پر آئیں گے, عقیل میرے دروازے پر آئیں گے. اس سے پہلے ایک دفعہ یہ واقعہ ہو چکا کہ لوگ سوچ رہے تھے چھت پہ کھڑے ہو کے کہ ستارہ میرے دروازے پر آئے گا, ستارہ میرے دروازے پر آئے گا, ستارہ میرے دروازے پر آئے گا. یہاں تک کہ چلتے چلتے جناب عقیل کی نگاہوں کا ستارہ دروازے
ام البنین بجا کے رکا، دق الباب کیا، فکرہ سننا، خون جگر آپ کے دلی پر ہے. اندر سے جناب حزام نکل کے آئے. جناب حزام نے ایک مرتبہ عقیل کو دیکھا، عقیل سے کہا، عقیل نے سلام کیا اور ایک فکرہ کہا علی کو جانتے ہو؟ فکرہ سنیے گا، جیسے ہی جناب عقیل نے یہ کہا کہ علی کو جانتے ہو، جناب حزام نے کہا ارے وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے خدا کی قسم دل پر لکھنے کا ہے. انہوں نے کہا علی کو جانتے ہو؟ جناب حسام کہتے ہیں وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو، اور وہ پیدائشی بہرا ہوگا جس نے علی کا نام نہ سنا ہو. وہ پیدائشی بہرا ہوگا جس نے علی کا نام نہ سنا ہو. جناب عقیل کہتے ہیں اسی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. جناب وہ کہا کر دیکھیے خوشی تو بہت بڑی چل کے آئی ہے میرے گھر، لیکن جب تک میں اپنی بیٹی سے نہ پوچھ لوں تب تک میں جواب نہیں دوں گا. اندر گئے اور جانے کے بعد بیٹی سے پوچھا. بیٹی سے پوچھنے کے بعد باہر آ کے کہا کہ علی سے کہنا اپنی کنیز کو جب جی چاہے آگے لے جائے. اب یہاں پہ فطرہ کہنے کا دل چاہتا ہے علی سے کہنا کہ اپنی کنیز کو جب دل چاہے آگے لے جائے. اما سرکار اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ شریف بیٹیوں کے باپ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کرتے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھا کرتے ہیں. بیٹیوں سے مشورہ کرتے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھا کرتے. علی سے کہنا ہے کہ جب دل چاہے آ کے لے جائے. سرکار لیجیے ہو گئی علی کی شادی. اب فقرہ سنیے گا، جب علی کی شادی ہو گئی اور اللہ نے علی کو علی کی تمنا عباس دے دیا تو اب عالم یہ ہے کہ جب عباس اس دنیا میں آئے، اب عباس کا عالم یہ تھا کہ علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. لینے کے بعد میرے مولا ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، مسجد کی طرف بڑھے. کیا مرتبہ پورے مدینے میں پورے شہر میں یہ شور مچ گیا کہ علی کے گھر بیٹا آیا ہے، علی کے گھر بیٹا آیا ہے، علی کے گھر بیٹا آیا ہے. لوگ اکٹھا ہو گئے، یہاں تک کہ لائن لگا کے عباس کی زیارت کرنے آ رہے تھے. عباس کو دیکھ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے. ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ وہیں سے ٹہلتا ہوا، وہیں سے چلتا ہوا علی کو خدا کہنے والا ایک نوسیری بھی آ گیا. اس نے کیا دیکھا کہ میرے خدا کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے، وہ بھی لائن میں لگا، وہ بھی آگے آیا. اس نے ایک مرتبہ جب اس کا نمبر آیا تو کبھی عباس کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی عباس کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے. لوگوں نے پیچھے سے دھکا مار کے کہا آگے جاتا کیوں نہیں، ہمیں بھی دیکھنے دے، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا سب گھر چلے جاؤ، آج فقط مجھے دیکھنے دو کہ تو کیا دیکھتا ہے. کہ مجھے بس اتنا دیکھنا ہے میرا خدا بچپن میں دکھتا کیسا. کیسا تھا؟ لیجیے عباس ہے تمنا علی کا نام. اب یہاں سے ایک دو فکرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اگر غازی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہو تو ذہنوں کو آمادہ کیجیے گا. دیکھیے تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے مالک اشتر. مالک اشتر کے ایک بیٹے جناب ابراہیم، جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہے وہ جناب ابراہیم کی شجاعت سے واقف ہوں گے. اور جناب ابراہیم غازی عباس کے بچپن کے دوست. چلتے ہیں تو ساتھ، کھاتے ہیں تو ساتھ، اٹھتے ہیں تو ساتھ، بیٹھتے ہیں تو ساتھ. اب یہ میرا فطرہ نہیں ہے، آپ کے غازی عباس کا فطرہ ہے. غازی کی زبانی آپ تک پہنچانے لگا ہوں، جو جیسے آپ کی جیسی مرضی جیسے سنیے گا. ابا جناب ابراہیم نے ایک دن غازی عباس سے سوال کیا، عباس یہ بتاؤ تمہیں کیسی شجاعت پسند ہے، عباس یہ بتاؤ تمہیں کیسی جنگ پسند ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے جیسے ہی یہ سوال کیا، عباس اپنی جگہ سے اٹھے. مالک تم نے کیا سوال کیا؟ کہ عباس یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسی شجاعت پسند ہے. ایک مرتبہ عباس مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں ابراہیم کے بیٹے مالک کے بیٹے ابراہیم،
خدا کی قسم عباس کو ایسی شجاعت پسند ہے کہ آدھا لشکر میدان میں یہ سن کے مر جائے کہ میدان میں عباس آ گیا. سلامات بھیجے محمد والے ایک بلند ترین سلامات بھیجے. مالک کے بیٹے ابراہیم خدا کی قسم عباس کو ایسی شجاعت پسند ہے کہ آدھا لشکر تو میدان میں یہ سن کے مر جائے کہ میدان میں عباس آ گیا. ابراہیم نے ایک مرتبہ عباس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور لے کے کہا عباس یہ بتاؤ تلوار اتنی اچھی چلاتے ہو, نیزے اتنے اچھے چلاتے ہو, تیر اتنے اچھے چلاتے ہو, تبر اتنا اچھا چلاتے ہو, عباس پھر یہ بتاؤ تمہیں انتظار کس دن کا ہے؟ عباس نے کہا مالک ابراہیم خدا کی قسم عباس کو اس دن کا انتظار ہے کہ جب میرا بابا علی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے گئے دنیا والوں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں, اکیلا مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ہے, اکیلا میں لیجیے. آ گئی جنگ صفین اور جنگ صفین کا عالم یہ تھا کہ مالک آئے اور آنے کے بعد کہتے تم ابھی بچے ہو تم نہیں جاؤ گے. مولا نے کہا مالک کیا ہوا؟ کہ مولا ذرا ابراہیم کو دیکھیے جنگ میں جانے کی ضد کرتا. مولا نے کہا تو بھیج دو. کہ مولا بچہ ہے. مولا نے کہا مالک بھیجنا تمہارا کام ہے, بچا کے لانا علی کا کام ہے. پھر سنیے گا جو جنگ صفین سننے کے لیے بیٹھے ہوئے, مولا نے کہا مالک بھیجنا تمہارا کام. اب مولا کائنات پہنچے میدان میں, چہرے پر علی کے نقاب تلی ہوئی. جیسے ہی علی میدان میں آئے امر یاس اور حاکم میں جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ جو آیا ہے علی ہے. حاکم کہتا ہے علی ہے, امر یاس کہتا ہے علی نہیں. اس نے کہا علی ہے, کہا علی نہیں. اس نے کہا دیکھ, امر یاس نے کہا دیکھ حاکم ایک طریقہ ہے پتہ کرنے کا. کہ کیا؟ کہ ابھی پتہ چل جائے گا علی ہے کہ نہیں. دشمن ہے مگر علی کے مزاج سے واقف ہے. اس نے کہا کیا مزاج ہے؟ کہ پتہ کرنا ہے کہ علی ہے کہ نہیں. ہاں تو پھر ایک کام کر, پورے لشکر سے کہے کہ مل کے حملہ کرے. پورے لشکر سے کہے کہ مل کے حملہ کرے. اگر سوار پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر سوار پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں, اور اگر لشکر پیچھے ہٹ جائے تو پھر علی ہے. میں نے کہا دشمن ہے مگر علی کے مزاج سے واقف ہے. اس نے پورے لشکر سے کہا جا کے حملہ کرو. پورا لشکر مل کے حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا. لوگ قریب آتے چلے گئے اور قریب آئے اور قریب آئے. پھر سنیے گا اور قریب آئے. علی نے تلوار نہیں چلائی بلکہ علی نے تلوار نہاں میں رکھ دی. لشکر قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا. ان قریب تھا کہ علی پہ تلوار سے بھاگ پڑے. علی نے تلوار نہیں نکالی, خالی نقاب لگ دی. علی کے نقاب لگنا تھا. پہلی سب دوسری پہ گری, دوسری تیسری پہ گری, تیسری چوتھی پہ گری, چوتھی پانچویں پہ گری, پانچویں چھٹی میں. پانچویں چھٹی پہ بغیر تلوار چلائے ہوا میں اڑ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہا علی ہم تم سے نہ لڑیں گے, کسی اور کو بھیجو, کسی اور کو بھیجو. علی آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا آج کون ہے میرے بیٹوں میں جو جنگ کرنے جائے گا؟ خدا کے لیے اب آمادہ ہو کے سنیے گا کون ہے کہ جو آج جنگ کرنے جائے گا؟ حسن و حسین آ گیا ہے بابا ہم. علی نے کہا میرے لال تم نے شاید میرا فکرہ نہیں سنا, تم نے شاید میرا جملہ نہیں سنا. میں نے کہا میرے بیٹوں میں, تم تو مباہرہ کے جن سے محمد کے بیٹے ہو. میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی ہے, بس علی نے ایک آواز دی عباس. عباس آئے مسکراتے ہوئے. ایک جملہ بڑی ایسی سے کہتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کتنی میراج پر ہے. عباس مسکراتے ہوئے آئے. جی بابا میرے لال میں ابھی میدان میں گیا تھا. جی بابا میرے لال انہوں نے کہا ہے کسی اور کو بھیجو, یا علی ہم تم سے نہ لڑیں گے. مسکرائے عباس. جانتے ہو کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ شیر کو شکار نظر آ گیا. اللہ اکبر. شیر کو شکار نظر آ گیا. جی بابا میرے لال ابھی میں میدان میں گیا تھا, لوگوں نے کہا یا علی ہم تم سے نہ لڑیں گے, کسی اور کو بھیجو, کسی اور کو بھیجو, کسی اور کو بھیجو. عباس میرے لال تم جاؤ, بس جیسے یہ گانا تم جاؤ. عباس نے اتنا سنا
علی نے کہا میرے لال ٹھہر تو جاؤ، میری تلوار لے لو، میری ابا لے لو، میری قبا لے لو، میرا رہوار لے لو۔ عباس نے کہا بابا ابھی جنگ کرنے تھوڑے ہی جانا ہے، ابھی تو لشکر کو بھگانے جانا، ابھی جنگ کرنے تھوڑا ہی جانا، ابھی تو لشکر کو بھگانے جانا۔ بابا وہ تو میرے گھوڑے کی ٹانپوں سے بھاگ جائیں گے، کہیں میرے لال رہوار میری لے کے جاؤ، ابا میری لے کے جاؤ، سرا میری لے کے جاؤ۔ خدا کی قسم بتاؤں عباس کی طاقت کتنی تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مالک نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو تیار کیا، امام عباس کے سر پہ مالک نے رکھا، مولا کائنات یہ منظر دیکھ رہے تھے، سب کچھ مالک نے کیا، لیکن جب زرہ پہنانے کا نمبر آیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زرہ غازی عباس کے تھوڑی سی بڑی تھی۔ مالک نے کہا کہ عباس زرہ تو تمہارے بڑی ہے، زرہ تو تمہارے آئے گی نہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا چچا مالک یہ بتائیے زرہ کہاں تک بڑی ہے؟ کہ میرے لال 4 انگل۔ ایک مرتبہ عباس نے زرہ کو پکڑا، ایسے پھاڑا جیسے بچہ پتے پہ پھاڑتا۔ آپ نے لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا، خدا کی قسم دنیا کہتی ہے، مجھ سے سوال کیا ایک صاحب نے، مولانا یہ بتائیے آپ نے جو یہ فضا پڑھا ہے، آپ نے یہ جو جملہ پڑھا ہے کہ عباس نے زرہ کو ایسے پھاڑ دیا جیسے بچہ پتے کو پھاڑتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس لوہے کی زرہ پھاڑ دے؟ میں نے کہا اگلی گرم دے مجھے یہ بتا کہ تم نے سنا ہے نا داؤد لوہے کو موم بناتا تھا، کب بناتا تھا؟ میں نے کہا تو پھر یہ بتا داؤد کے لب پر کون سا نام ہوتا تھا؟ کہ داؤد کہتا تھا یا علی یا علی یا علی یا علی، جیسے داؤد علی کا نام لیتا تھا لوہا موم بن جاتا تھا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے جس علی کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے میں کتنی طاقت؟ نام میں اتنی طاقت ہو اس کے بیٹے میں کتنی طاقت ہوگی؟ عباس تیار ہو کر چلے، علی نے کہا میرے لال ٹھہرو۔ جی بابا، تو میرے لال ایسے نہ جانا، کہ تو پھر کر نقاب ڈال کے جانا۔ اب جب میدان میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا انداز وہی، رفتار وہی، رہوار وہی، تلوار وہی، کاٹ وہی، پھر شور اٹھا علی آگئے، علی آگئے۔ ہمارے آس نے کہا دیکھو علی وعدہ کر کے گئے تو علی تو آئیں گے نہیں، لیکن حاکم نے کہا کہ پورا لشکر تو کہہ رہا ہے کہ علی آئے، حاکم نے کہا علی نہیں آئے ہوں گے۔ کہا تو پھر ایک کام کرو، مجھے تو مالک کو لے کے آئے ہیں، دیکھیے پورے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں مالک نامی بہادر تھا جسے کہ لے کے آیا تھا، اور وہ پورے 1000 کے مقابلے میں جاتا تھا۔ اس نے کہا اسے بلایا گیا، مالک کیا بات ہے کہ یہ جو جوان آیا ہے یہ علی تو ہے نہیں، لیکن چونکہ علی نے اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار تھما دی لہٰذا اب اسے روکنا مشکل ہو گیا، کہ تو کیا کرنا کہ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا مجھے مرنا تھوڑی ہے، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو مجھے تانوں میں مار دیں گے۔ کہ کیسے تانے؟ کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں اکیلا 1000 کے مقابلے میں جاتا ہوں، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا۔ ہمارے ہاتھ نے کہا بچہ نہ سمجھ جا تو صحیح۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا تو پھر کہ کام کر میرے 7 بیٹے انہیں میں لے کے آیا ہوں، انہیں جنگ میں نے سکھایا، تو ایک کام کر کے انہیں بھیج دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے 7 بیٹے آئے، عباس نے 7 کو ایسے مارا 6 ہوا میں ہوتے تھے، ایک زمین میں ہوتا۔ عباس نے 7 کو ایسے مارا 6 ہوا میں، ایک زمین۔ اب جب 7 کے 7 مر گئے تو یہ اندر سے گھبرایا، اندر سے ڈرا، تو تاریخ بتاتی ہے گھوڑے پہ ایسے بیٹھ کے چلا کہ جیسے پہاڑ جاتا، تو چلا کے کہا کس نے مارا؟ عباس نے کہا آواز نیچے کر۔ کہا کس نے مارا؟ کہا میں نے مارا۔ عباس کی طرف دیکھے گا اتنے چھوٹے ہو کے تلوار چلانا جانتے ہو؟ غازی کا جملہ سننا خدا کی قسم، اتنے چھوٹے ہو کے تلوار چلانا جانتے ہو؟ عباس نے کہا یہ بتا کتنے طریقے کی جنگ جانتا؟ اللہ اکبر، کتنے طریقے کی جنگ جانتا؟ اس نے کہا کتنے طریقے کی جنگ؟ تو صرف 2-3 ایک طریقے کی ہوتی ہے، اور وہ ہے تلوار کی جنگ۔ تم کتنے طریقے کی جانتے ہو؟ عباس نے کہا 3 طریقے کی جنگ۔ کتنے رائے نہ جانے دیجیے گا، 3 طریقے کی جنگ۔ اس نے کہا کون کون سی؟ عباس نے کہا پہلی جنگ زبان کی جنگ، اگر زبان سے تجھے کہہ دوں مر جا تو تم مر جائے گا۔ دوسری جنگ، عباس نے کہا دوسری جنگ نگاہوں کی جنگ، اگر میں گھور کے تجھے دیکھ لوں
نگاہوں والی کا تھی. تو غازی نے کہا پھر ایک کام کر, تلوار نکال اور وار کر. خدا کی قسم فکرہ ملاحظہ کیجیے گا, تلوار نکال اور وار کر. اس نے کہا کیونکہ تم بچے ہو لہذا پہلے تم وار کرو, پھر بعد میں کروں گا, پھر میں کروں گا. عباس نے کہا پہلے وار کر کے اپنے دل کی تمنا نکال لے, اس لیے کہ جب عباس وار کرے گا تو نفس پھر نہیں آئے گا. کر کے اپنے دل کی تمنا نکال لے, اس لیے کہ جب عباس وار کرے گا تو لفظ پھر نہیں آئے گا. اور ہوا بھی یہی, ادھر عباس نے وار کیا. ایک مرتبہ علی کے خیمے میں ایک نے جا کے کہا یا علی غضب ہو گیا, یا علی غضب ہو گیا. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولا عباس کا وار خالی چلا گیا. علی نے مسکرا کے کہا عباس میرا بیٹا ہے, عباس کا وار خالی نہیں جائے گا. اب جو گھوڑے نے جنبش کی آدھا دھڑ ادھر گرا, آدھا دھڑ ادھر گرا. لوگوں نے دیکھا عباس کی حیبت, عباس کا جلال, عباس کا وار. ایک مرتبہ مڑ کے بھاگے اور کہتے جاتے تھے علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. یہ آواز علی نے خیمے میں سنی. میرا مولا خیمے سے میدان میں آئے, عباس کے چہرے سے نقاب الٹی. کہا ابو الفضل, یہ ہے فضیلتوں کا باپ, انا علی, میں ہوں علی. اب جو لشکر بھاگ رہا تھا, کبھی عباس کو دیکھتا تھا, کبھی علی کو دیکھتا تھا, کبھی عباس کو دیکھتا تھا, کبھی علی کو دیکھتا تھا. حاکم کے پاس گئے اور جا کے کہا ہمیں بیوقوف بنا کے لایا تھا, ہمیں پاگل بنا کے لایا تھا, ہمیں تو نے بیوقوف سمجھا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ تو نے کہا تھا ایک علی سے لڑنا ہے, یہاں تو دو علی موجود. کیا تو ایک علی نہیں دو دو علی موجود ہے؟ ارے بے وقوف, ہم ایک سے تو لڑ نہیں پاتے تھے. سرکار ایسے تھوڑے ہی کربلا میں کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے کہ جب عباس نے خط کھینچا تھا, کچھ دیکھا تھا صفین میں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب عباس نے خط کھینچا تھا نا, اور خط کھینچنے کے بعد عباس نے کہا کہ کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے جو اسے عبور کر کے دکھا ہے. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ عباس جب خط کھینچ رہے تھے تو چہرہ لشکر کی طرف تھا. خط کھینچنے کے بعد عباس نے اپنا چہرہ خیمے کی طرف کر لیا, پیٹھ لشکر کی طرف ہو گئی. کسی ایک کی مجال نہ ہوئی کہ آگے آ جائے. میں نے عالم تصور میں جا کے لشکر سے کہا آگے بڑھ جاؤ, میرا غازی تمہیں دیکھ نہیں رہا, غازی کا چہرہ خیمے کی طرف ہے, پیٹھ تمہاری طرف ہے, ارے کوئی تو آگے آ جاؤ. انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں یہ علی کا بیٹا ہے, کہ جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے. یہ علی کا بیٹا جیسے آگے دیکھتا ویسے ہی پیچھے دیکھتا. میں نے کہا ظالموں اتنا تو بتاؤ, تمہیں کیسے پتا کہ میرا غازی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا؟ کہاں میں پتا اس لیے ہے کہ جس کے باپ کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے. خط کھینچا عباس نے, آخری فقرہ ہے آخری مجمع کا. خط کھینچا عباس نے, کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا جو اسے عبور کر کے بتائے, دکھائے. پورا لشکر خاموش کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی, اس سے کہہ دو کہ چلا جائے ورنہ مارا جائے گا. یہ آواز عباس کے کان میں آئی, اور کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے کان کا کان ہے عباس. علی ہے اللہ کا کان, عباس ہے علی کے کان. جیسے ہی اس نے یہ کہا پیچھے سے, اس سے کہو کہ واپس چلا جائے ورنہ مارا جائے گا. یہ آواز عباس نے سنی, گھوڑے کو ایر لگائی, گھوڑا سیدھا وہیں جا کے رکا کہ جہاں وہ کھڑا تھا. عباس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا, اوپر اٹھایا اور اٹھا کے کہا کیا کہا تو نے کہ اس سے کہہ دو کہ واپس چلا جائے ورنہ مارا جائے گا؟ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کوئی مچھلی سے یہ کہے میں تجھے سمندر میں ڈبو کے مار دوں گا؟
ارے پانی ہی تو، سمندر ہی تو اس کی زندگی ہوتا ہے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہماری آنکھیں ہی تب کھلتی ہے جب ہم موت سے پنجہ لڑاتے ہیں، اور میں مارا جاؤں یہ الگ بات، میں تجھے اٹھائے ہوئے ہوں، ان 9 لاکھ میں سے کسی ایک کو بلا، تجھے چھڑا کے لے جا۔ اگر کسی نے ان کی ماں کا دودھ پلایا، کسی ایک کو بلا، مجھے چھڑا کے لے جا۔ ایسے تھوڑے خدا کی قسم کھڑے ہوئے کام رہے، دیکھا تھا انہوں نے جنگ صفین میں عباس کا منظر، عباس کی ہیبت، عباس کے تلوار چلانے کا انداز، تاکہ قسم عباس کی تو شکر کیا قول یزید نے کہ عباس کو اجازت نہیں ملی۔ جب عباس نے تک کھینچا تھا، کس کی ماں نے دودھ پلایا جو آگے آئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین عباس کے قریب نہیں آئے، عباس کو حسین نے نہیں روکا، کیونکہ عباس جب مدینے سے چلے تھے تو ہر گام پہ حسین نے یہ کہہ کے روکا تھا، میرے بھائی ابھی کربلا نہیں ہے، میرے بھائی ابھی کربلا نہیں۔ بھائی حسن کے جنازے پر تیر آئے، عباس کو جلا لایا، تلوار نکالی، حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ راستے میں ہورنے لے جانے پس پر ہاتھ ڈالا، پھر عباس کو جلا لایا، حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ قیام حسینی ہٹوانے کے لیے فوج یزید آگے آئی، حسین نے پھر کہا عباس اب میں تمہیں روکوں تو کیا کہہ کے روکوں، اس لیے کہ ہر گام پہ عباس حسین تمہیں روکتا آیا۔ حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، بس خیمے میں آئے اور آ کے اپنی بہن زینب کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہنیں سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، بھائی کا رونا برداشت نہیں کرتی ہے۔ جناب زینب نے حسین کو رو کے دیکھا، بھیا خیریت تو ہے؟ تو زینب میرے عباس کو جلا لا گیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے عباس کو روک دیا جائے۔ اماں فضا کو بلایا، اماں فضا مجھے قریب آؤ، جا کر میرے شیر سے کہہ دو کہ تمہیں زینب بلاتی ہے، اور اماں فضا میرے شیر سے یہ بھی کہہ دینا کہ عباس اگر تم نے آنے میں تاخیر کر دی تو زینب بغیر چادر کے باہر آ جائے گی۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے، غم حسین کے۔ اللہ آپ کی مرادیں قبول فرمائے۔ سنو گے عباس کی مظلومیت؟ عباس کو حجاب زینب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی دعائیں قبول نہ ہونا تو وہ عباس کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، اس لیے کہ امام رضا کے حرم میں ایک چاہنے والا روز جا کے دعا کرتا تھا، مولا میری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، مولا میری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، روز دعا مانگتا تھا۔ ایک دن جا کے کہتا مولا روز دعا مانگتا ہوں پھر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا دیکھتا ہے کہ غش طاری ہوا، امام خواب میں آئے، رو کے کہتا مولا کب تک دعا مانگوں، اب تو قبول کر لیجیے۔ میرا مولا رو کے کہتا تو میرے غازی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتا؟ کہ مولا آپ امام ہیں، عباس امام نہیں ہے، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ میرے امام تڑپ گئے اور رو کے کہتے تجھے کیا پتا، میرے چچا کی 2 تمنائیں تھی، 2 حسرتیں تھی، دونوں پوری نہ ہو سکی۔ پہلی جنگ کی اجازت مل جائے، دوسرا خیموں میں پانی پہنچ جائے۔ ہاں عزادارو اگر کسی کی دعا پوری نہ ہو تو عباس کے وسیلے سے دعا کیا کرو، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو سر نیچے کر لیجئے گا۔ جانتے ہو تاریخ کا فطرے پڑھنے لگا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب روز عاشور، شب عاشور آئی ہے نا، روز عاشور آیا ہے اور سارے اصحاب و انصار کے جنازے آنے لگے، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس حسین کے پاس جاتے تھے، مولا اجازت، کہ میرے بھائی میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزادارو تاریخ کا یہ فقرہ ہے کہ عباس ایک مرتبہ خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد چاہا کہ اطراف کا جائزہ لے کے آؤں۔ عباس جب خیمے سے دور چل گئے ہیں اور خیمے میں واپس آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ زوجہ عباس
क्रिया कर रही है। ज़ौजा अब्बास बैठी हुई है। अब्बास ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहा अब्बास रो ना तो क्या करूं, अब्बास जब से तुम गए हो हर खैमे में सकीना 17 मरतबा पहुंची है, लेकिन अब्बास हमारे खैमे में 34 मरतबा आई है। अब्बास ने कहा अच्छा। कहा अब्बास तुम जानते हो हर बार आती थी मुझसे बस एक फिक्रा कहती थी, चची मेरा चचा कहाँ गया, चची मेरा चचा कहाँ चला गया। अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे भाई होंगे ना, बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। दिल पे हाथ रख के फिक्रा सुनिएगा, चची मेरा चचा कहाँ चला गया। एक मर्तबा जनाब लबाबा कहती है अब्बास जब मैंने 34वीं मर्तबा सकीना के कदमों की आहट महसूस की, मुझसे सकीना का आलम देखा नहीं गया। अब्बास मैंने अपना मुसल्ला बिछाया, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू की, मैं देखती रही सकीना खड़ी रही। अब्बास मुझसे सकीना का मंजर देखा ना गया, मुझसे सकीना का सामना ना किया गया। नमाज के बाद अरे मैंने दुआ के लिए हाथों को उठाया, अब्बास मैं देख रही थी सकीना कभी दायां पैर उठाती थी, कभी बायां पैर उठाती थी, और जब काफी देर सकीना को खड़े हुए हो गई, रो के कहती है चची मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। अरे मेरे चचा ने मुझे कभी खड़ा नहीं कराया। अभी अब्बास से ये बातें कर ही रही थी कि इतने में फिर सकीना के कदमों की आहट महसूस हुई। अरे सकीना ने चचा को देखा, जाके अब्बा का दामन पकड़ लिया और रोके का चचा मैं अपने लिए पानी नहीं मांगती, लेकिन चचा अगर पानी न मिला मेरा सर मर जाएगा। अल्लाह खुदा कोई गम न दे चचा, अगर पानी न मिला मेरा चेहरा सर मर जाएगा। रोज़ादारों अब्बास ने सकीना की उंगली को पकड़ा, हुसैन के करीब गए। सुन सकते हो फिक्रा, जैसे ही हुसैन ने अब्बास को आते देखा, हुसैन खड़े हुए, सर से अमामा उतारा, रोके का ज़ैनब अना गरीब, हुसैन गरीब हो गया। आज ऐसे रोइएगा कि जैसे कोई ज़हीर अपने जवान की लाशे पर होता है। हुसैन तड़प के कहते ज़ैनब हुसैन गरीब हो गया, हुसैन का अब्बास गरीब आए। आका अब तो गोद के पालों के जनाजे आने लगे। आका अगर जंग की इजाजत नहीं देते तो मुझे पाने की इजाजत दे दो। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, एक फिक्रा कहा अब्बास मुझे एक बात बताओ। हाँ मौला। अब्बास ये बताओ क्या इतने बड़े लश्कर में कोई अपने भाई को अकेला छोड़ के जाता है? अब्बास तड़प गए, रो के कहते हैं अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए कि मेरे गोद के बालों के लाशें आ गए। आका अब्बास बर्दाश्त करे तो कैसे करे? अब्बास जाओ, हुसैन तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन पहले अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत लो। मेरी माँ बहन भी मेरी आवाज सुन रही है, किसी के दिल पर गहरी चोट लगे माफ करना। अब्बास ज़ैनब के करीब आए, आने के बाद एक सवाल किया, शहजादी खुदा अब्बास भाई का हुआ? शहजादी मुझे मरने की इजाजत दे दो। बस ज़ैनब ने ये फैसला सुना, के कहती है अब्बा मेरे बाबा ने सही कहा था। शहजादी बाबा ने क्या कहा था? अब्बास एक दिन मदीने में मेरे शानों से रसन हट गई थी। अब्बास मेरे बाबा ने मेरे बाजू का बोसा लेके कहा था ज़ैनब एक दिन वो आएगा तेरे शानों में रसन बंधेगी। अब्बास मैं तेरा कद देखती थी, मैं तुझे देखती थी, मैं सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके शानों में रसन कैसे बंधेगी। लेकिन भैया आज यकीन हो गया, अब ज़ैनब के शानों में रसन यकीन हो गया, आज ज़ैनब के शानों में रसन बंध जाएगी। रोज़ादारों अब्बास चले, खैमे के दरवाजे पर आए, लबाबा ने दामन पकड़ लिया। अब्बास अभी न जाना, अब्बास अभी न जाना। क्या हुआ? अब्बास तेरा खैमे के दरवाजे पर दे। अरे अब जो देखा अली की बेटी ज़ैनब नजफ का रुख करके अपने सर से चादर हटा के करबला की खाक अपने सर में डाल के कह रही थी बाबा मेरे पर्दे का मुहाफिज मेरा अब्बास जा रहा है। तारीख के फिक्र ये है, जब अब्बास चले हुसैन ने सीने से लगाया, लगा के अब्बास के परचम को लिया, कुछ लिखा था परचम से, कुछ मिटोया, कुछ लिखा। बहन ने ये मंजर देखा, रो के कहती है भैया
کیا مٹویا اور کیا لکھا کہ زینب جب بھی عالم گیا ہے کامیاب ہو کے لوٹا ہے اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ ہے وفتح قریب میں نے مٹو کے لکھ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون میرا باپ اب واپس نہ آئے گا مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی بس ایک فقرہ سن لیجئے تاریخ بتاتی ہے عباس دریا میں گئے پانی کو بھرا عباس کی تمنا یہ تھی خیمے میں پانی پہنچ جائے ایک ظالم نے وار کیا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا عباس نے علم کو بائیں بازو میں پکڑا پھر وار ہوا عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنکھ میں آ کے لگا ارے اب بھی آپ کا کلیجہ نہیں پھٹتا اب بھی اگر کسی کو رونا نہ آئے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں اگر تمہاری آنکھ میں ذرا سا دل کا گر جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے آئے میرا باپ کہ جس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا عباس کے ہاتھ ختم ہو گئے عباس نے سر کو جھکایا چاہ کے تیر کو زانوں میں دبا کے نکالے جیسے ہی سر جھکایا ایک ظالم نے وار کیا عباس کا سر شگاف ہوا آواز آقا میرا سلام حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے عباس میرے مرنے نے میری کمر توڑ دی عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی تاریخ کے فکر یہ ہے حسین عباس کے قریب آئے اللہ کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا اور ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا رو کے سینے سے لگایا رو کے کہتے عباس عباس میرے بھائی آنکھیں کھول حسین آیا ہے عباس بھائی آنکھیں کھولو حسین آئے حسین کا دیدار کرو آقا کیسے کروں ایک آنکھ میں تیر لگائے دوسری آنکھ میں خون جمائے حسین نے ایک آنکھ سے خون صاف کیا اور مرتبہ عباس سے کہا جب سے تم دنیا میں آئے ہو تم نے مجھے آقا کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا آج میری تمنا ہے مجھے بھائی کہہ کے پکارو عباس نے کہا آقا اماں نے کہا تھا دودھ نہ بخشوں گی ارے سرانے سے فاطمہ کی آواز عباس میں تیری ماں فاطمہ میرے لال کو بھائی کہہ دے ادھر عباس نے بھائی کہا روح پرواز ہوئی حسین نے علم اٹھایا میرے خیمہ میں سکینہ منظر دیکھ رہی تھی بچوں کو بلا کے کہتی ہے بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا ارے میرا چچا آ گیا میرا چچا پانی لے کے آ رہا اب جو سکینہ نے دیکھا علم تو آیا علم دار نہ آیا پھینکے ارے چچا